السلام علیکم پائن ازم جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ یکم مئی جمعرات کا دن 2025 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب، یہ میرا یوٹیوب چینل ازم جامی آفیشیل۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ یکم مئی دنیا بھر کے تمام مزدوروں کو اس خاک سر کا ایک بار پھر سے سلام۔ پاک بھارت کشیدگی کا ذکر کرنا ہے، جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس کو رکانے کے لیے 3 بڑی قوتیں میدان میں آ چکی ہیں، اور جنگ کے دوران بھارتی سینا کا ایک اور سینک گھائل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ فقیر بھی گھائل ہو چکا ہے بھارت کے ہاتھوں، وہ کہانی بعد میں سناتا ہوں۔ کہ اس سے پہلے جو ناردرن کمانڈ کو کمانڈ کر رہے تھے جنرل ایم وی ایس کمار، ان کے بارے میں نے کو خبر دی تھی کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ پراتک شرما کو لایا گیا، لیکن رات گئے جو وائس ایئر چیف ہیں انڈین ایئر فورس کے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ یہ ایس پی دھارکر ان کا نام ہے، پرانے یہ ہواباز تھے، ان کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ تیواری جی کو تعینات کیا گیا ہے۔ تیواری جی کارگل کی جنگ بھی لڑ چکے ہیں، ہر طرح کا لڑاکا ومان لڑانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کی تعیناتی کی گئی ہے، حالانکہ خبریں کچھ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، پینشن میں جا چکے تھے، انہیں لایا گیا ہے۔ تو جہاں بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے، وہاں جنگ کے دوران 2 اہم افسران کی تبدیلی بھارت نے کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ سینا بھی گھائل ہے اور تعیناتیاں کرنے والے بھی گھائل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن میں ذرا آغاز کرنا چاہوں گا اس جنگ کی تازہ اپڈیٹس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ عمران خان صاحب کا بھی ذکر کرنا ہے کہ ان کے ساتھ جمعرات کے دن آج کیا ہوا۔ آپ ذرا پہلے یہ ڈیٹیل لیجئے کہ پاکستان کی ایئر سپیس بند کی گئی، انڈس واٹر ٹریٹی تعطل کا شکار رہی، پاکستان کے خلاف مزید کارروائیاں کرنے کا اعلان کیا بھارت نے، تو ساتھ پاکستان کے یوٹیوبرز بھی بین کیے گئے، 16 سے زائد ان کی تعداد ہو چکی ہے۔ اور پاکستانی جو ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان کے اکاؤنٹس بھی انسٹاگرام پہ بند کیے گئے۔ ماہرہ خان، فواد خان، علی ظفر، اقرا عزیز، عامر، سجل علی، بلال عباس خان اور صبا قمر یہ بھی شامل ہیں۔ شعیب اختر، راشد لطیف اور باسط علی کے اکاؤنٹس بند ہو چکے۔ ارشد ندیم، اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا گیا۔ خواجہ آصف اور حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا۔ کئی ٹی وی چینلز بشمول سنو نیوز، ان کی یوٹیوب نشریات بھی بند کر دی گئیں۔ اس کے باوجود 2-3 دنوں سے اس خاکسار کے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی علی محمد خان سے، ظفر ہلالی سے، وہ انڈین چینلز کے اوپر نشر ہوتی رہیں، تصویروں کے ساتھ، ویژولز کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بلکہ مجھ سے شکوہ رہتا تھا کہ میں ہندی کے لفظ بڑے استعمال کرتا ہوں، مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہندی جو سننے والے، سمجھنے والے، ان تک پیغام پہنچے آسان لفظوں میں۔ تو وہ ہماری ہندی میں جو پریم کتھا تھی، اس کے باوجود جو انڈین سرکار ہے اس نے آفیشلی گورنمنٹ کی سطح پر ٹویٹر یعنی ایکس سے رابطہ کیا۔ انڈین جو قوانین ہیں ان کے مطابق، کیونکہ ایکس کے ساتھ ان کی کلوز کوارڈینیشن ان لائک پاکستان، اور انہوں نے مانگ کی کہ اجمل جامی کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ انڈیا میں بلاک کر دیا جائے۔ تو خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ اس خاکسار کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ دنیا بھر میں تو دیکھا جا سکتا ہے، ٹویٹر والا پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں۔ انڈیا میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے درشک ہیں وہ اجمل جامی کے ہندی میں لکھے افکار نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم بھی اس درگھٹنا کا شکار ہو چکے ہیں، مبارکباد قبول کیجیے اور وصول لیجیے۔ یہ کہانی بلاکیج کی تھی۔ اب آ جائیں آگے، جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اس وارفیئر میں جنگ کے نام پر جو دھندا ہو رہا ہے، جو گھپلا ہو رہا ہے، جو 2 نمبریاں کی جا رہی ہیں، وہ سن لیں۔ بھارتی پنجابی گلوکارہ ہیں زارا گل، انہوں نے گانا گایا تھا اسی مرد آباد نہیں کہہ سکتے بھول کے بھی پاکستان نوں، اسی مرد آباد نہیں کہہ سکتے بھول کے بھی پاکستان نوں۔ ان کا گانا بین کر دیا گیا ہے۔ بھارتی سرکار اس قدر بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنے کے علاوہ، اکاؤنٹس بند کرنے کے علاوہ، سینا کے 2 افسران تبدیل کرنے کے علاوہ، جعلی مقابلے کرنے کے علاوہ، رافیل طیارے اڑانے کے علاوہ، ایک گانا گایا زارا گل نے، جس نے کہا کہ اسی مرد آباد نہیں کہہ سکتے بھول کے بھی پاکستان نوں۔ اس میں عمران خان کی بھی خاصی تعریف کی گئی تھی، اس کا گانا بھی بند کر دیا گیا ہے، بین کر دیا گیا ہے۔ فواد خان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ یہ کہہ رہے ہیں آدتیہ راج کول، جن کو میں پیار سے کہتا ہوں آدتیہ راج چول۔ وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ ایڈیٹر ہیں ٹی وی 9 کے، بھارت میں ہوتے ہیں، یہ خاصے فنیٹک ہے پاکستان کے حوالے سے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں انڈین سرکار سے کہ فواد خان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کیا جائے۔ خبر میں آپ کو جنگ کے حوالے سے یہ دے دوں کہ 2 ذمہ دار لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب تک آئی پی ایل بھارت میں کھیلی جا رہی ہے 25 مئی تک، تب تک بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان نہیں رکھے گا۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں یا انگیجمنٹ کو ضرور یقینی بنائے گا تاکہ جنگ کا ماحول بنا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف آئی پی ایل اور غیر ملکی کھلاڑی ہے، اس میں انوالو پیسہ نہیں، بلکہ آئی پی ایل کے نام پہ جو جوا کھیلا جاتا ہے پوری دنیا میں اور بھارت اس کا گڑھ بنتا ہے، تو وہ مارکیٹ تباہ ہو سکتی ہے اگر کسی ایسے شہر پر پاکستان جواب میں حملہ کرتا ہے جہاں آئی پی ایل کھیلی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک خبر یہ ہے۔
دوسری خبر یہ ہے کہ جو ایک ٹاپ امریکن ڈپلومیٹ کے توسط سے محمد مالک نے خبر دی، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کئی امریکن جو ذمہ دار تھے پاکستان میں، کئی عشائیوں میں پائے گئے، کئی زہرانوں میں پائے گئے، تو وہاں کچھ لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک حملہ بھارت کرے، ایک پاکستان کرے اور ون ون صورتحال ہو جائے اور پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن ناصر جنجوہ صاحب کو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایک حملہ اگر ہوتا ہے تو جواب میں حملہ کیسا ہوگا اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہوں گی، وہ کس حد تک جائے گا، اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے کل پاکستان نے کہا تھا کہ حملہ کرنا آپ کی چوائس ہے، اس کے بعد کیا بنے گا یہ پھر ہماری چوائس ہوگی. تیسری بات آپ مجھ سے سن لیں، بھارتی سپریم کورٹ، یہاں پہ ایک درخواست ڈالی گئی تھی کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیقات کی جائیں، ایک جج ریٹائرڈ تعینات کیا جائے. تو بھارتی سپریم کورٹ نے یہ درخواست مسترد کی ہے، اس پہ ڈسپلیئر کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے. ہم نے اگر انویسٹیگیٹ کیا تو ہماری سینا کا مورائل ڈاؤن ہو سکتا ہے. ٹیکنیکل تو انہوں نے جواب دیا، لیکن انہوں نے یہ جملہ بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ سینا کا مورائل ڈاؤن ہو سکتا ہے، کہ جج بیٹھ گیا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پہلگام کا واقعہ. اس کا مطلب ہے کوئی سیکیورٹی لیبس ہیں، وہ تو obviously ہوں گے کیونکہ اندر جھاڑو تو انہوں نے پھیرنا نہیں ہے. آگے میں آپ سے دو چیزیں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت اب کرنے کیا جا رہا ہے، یہ سننے والی بات ہے. یہ پابندیاں، یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا تعطل اور دیگر جو انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے جارحیت کا، وار مونگرنگ کا، زہر اگلنے کا، اس میں بھارت سنجیدگی سے سوچ رہا ہے کہ جو شپنگ لائن ہے، یعنی وہ تمام راستے جو پاکستان استعمال کر سکتا ہے، شپنگ کے ذریعے جو تجارت ہو سکتی ہے، جو بھارتی حدود میں آتے ہیں، ان پر بھی پابندی لگائی جائے کہ پاکستانی کوئی مال بردار طیارہ یا پاکستان آنے والا کوئی ایسا بحری بیڑا وہ ان حدود کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی جو بندرگاہیں ہیں کراچی اور گوادر میں وہاں نہ پہنچے. تو یہ اگلا پلان آف ایکشن ہے بھارت کا جو میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. دوسرا، پوسٹل سروس بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام یعنی پوسٹل سروسز کا معاملہ جو بھارت سے ہوتی ہیں پاکستان اور پاکستان سے بھارت، ان کو بھی بند کیا جائے. مرضیاں ان کی کر سکتے ہیں اور لائکلی سون کی یہ خبر دی گئی ہے. پھر یہ آدتیہ راج کنول نے ایک خبر اور دی کہ جی دیکھیے ہمارے بھارتی جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے پاکستان کی اینٹی نارکوٹکس فورس کی ویب سائٹ ہیک کر لی ہے اور اس کے اوپر اپنا پیغام لکھ دیا اور پاکستان کے خاتمے کی بات کی ہے. تو میں نے چیک کیا، اینٹی نارکوٹکس فورس کی ویب سائٹ بحال ہے، چالو ہے. یہ اٹیک وہاں پہ ریپیل کر دیا گیا ہے. ایک اور چول انہوں نے ماری اور وہ انڈین ٹی وی نے چلائی خبر، یوٹیوب پہ وہ کلپ بھی پڑا ہوا ہے کہ حنیف عباسی، ٹائمز ناؤ ان کا چینل ہے جس پہ حنیف عباسی کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حنیف عباسی پاکستان کی اعلیٰ قیادت جو ہے پاک بھارت جنگ کے خطرے کی وجہ سے برطانیہ بھاگ گئی ہے. حنیف عباسی سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ آج 1 مئی ہے، یوم مزدور ہے، تو میں پنڈی بھر میں جو تقاریب ہو رہی تھی مزدوروں کے حوالے سے، بر وقت تنخواہیں دینے کے حوالے سے وہاں موجود ہوں. یہ رہے میرے کلپس، میں نے وہ کلپس بھی دیکھے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی آپ دیکھیں گے تو بونگیاں مارنے کو حد ہوتی ہے. ہاں ایک خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک جو بنگلہ دیشی فوج کے ایک جرنیل رہے ہیں، میجر جنرل ALM فضل الرحمان، انہوں نے فیس بک پر اپنی پروفائل کے اوپر لکھا ہے کہ اگر بھارت حملہ کرے پاکستان کے اوپر تو اس صورت میں بنگلہ دیش کو چاہیے کہ جو 7 شمال مشرقی ریاستیں ہیں بھارت کی، جو ایک چکن نیک کی صورت میں راستہ جاتا ہے چھوٹا سا 25-26 کلومیٹر کا، اس کے آگے پھر یہ 7 سسٹر سٹیٹ شروع ہوتی ہیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہیں اور چائنا کے ساتھ لگتی ہیں. تو یہ راستہ کاٹ دیا جائے اور بھارت کی رسائی ان ریاستوں تک ناممکن بنا دی جائے اور اس سلسلے میں چین کے ساتھ مشاورت کی جائے، چین کو آن بورڈ کیا جائے. بنگلہ دیشی حکومت نے البتہ اس سلسلے میں کوئی تصدیق نہیں کی کہ ان کا یہ پلان آف ایکشن ہے یا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس بیچ میں ہوا کیا ہے. اس بیچ میں مودی سرکار نے ایک نیا ڈرامہ بھی رچا دیا ہے. وہ فوج کو فری ہینڈ دے دیا کہ جب چاہیں پاکستان پر حملہ کریں، لیکن انہوں نے ایک مردم شماری کاسٹ کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر وہ اس کا آغاز کر دیا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ جو نتیش کمار ہیں بہار کے جو مکھیہ منتری ہیں اس وقت، وہ چونکہ ان کے اعلائے ہیں بی جے پی کے، تو ان کا یہ مشورہ ہے اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک طرف آپ جنگ شروع کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ نے مردم شماری والا پتہ کھیل دیا ہے اور وہ بھی مذہب کی بنیاد پر کہ یہ طے کیا جائے کہ کتنے فیصد کس مذہب کے لوگ ہیں، ذات پات کا کیا مقام ہے. اور یہ یاد رہے کہ آخری ایسی مردم شماری یہ 1931 میں صاحب بہادر گورا لاڈ صاحب ان کی جب حکومت ہوا کرتی تھی تب کروائی گئی تھی. تب سے لے کے اب تک اس بنیادوں پر مردم شماری انڈیا میں نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اعلان بھی آپٹکس چینج کرنے کے برابر ہیں. بہرحال راج ناتھ سنگھ کی گفتگو ہوئی ہے یو ایس کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگسیٹ ان کے ساتھ، اور یہ ایک دن بعد جب کہ جے شنکر کی بات ہوئی تھی مارکو روبیو سے. اب میں اس پہ آ جاتا ہوں کیونکہ مارکو روبیو کے بارے میں آپ کو خبر دی تھی جب وہ
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جلد مارکو روبیو پاکستانی کاؤنٹر پارٹ سے اور انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم سے ان کی بات ہوئی ہے اور انڈیا کے جو جے شنکر ہیں وزیر خارجہ، ان سے ان کی گفتگو یقینی طور پر ہوئی ہے. اس گفتگو میں بڑے اہم نکات ہیں. 7-8 لائنوں کا یہ پریس ریلیز ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکو روبیو نے پاکستان کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس ڈیمانڈ کی ہے کہ اس ٹیررسٹ اٹیک کو جو کہ پہلگام میں ہوا اسے کنڈیم کیا جائے. تو یہ ان کے رابطے سے پہلے کل جب ڈی جی آئی ایس پر اسحاق ڈار اور دیگر کی پریس کانفرنس ہوئی تو پاکستان اس کی مذمت کر چکا ہے. پھر انہوں نے مانگ کی ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں یعنی پاکستان اور امریکہ، ان کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ ٹیررسٹ جو ہیں، جو ذمہ دار ہیں ایسے واقعات کے، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے، ان کو قانون اور انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنا ہے. یہ ایک مانگ معلوم ہوتی ہے جو بھارت نے، جو امریکہ نے پاکستان سے اس سلسلے میں کی ہے. پھر یہی سیکٹری پاکستانی آفیشل سے یہ عرض کرتے ہیں کہ کوآپریشن کیا جائے انویسٹیگیشن میں پہلگام کے واقعے میں، اور بھارت کے ساتھ براہ راست کمیونیکیشن چینل کھولا جائے. اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس ہونا چاہیے، ہم ایسکیلیشن کے حق میں نہیں ہیں. یعنی یہی مور اور لیس انہوں نے گفتگو جے شنکر سے بھی کی. ان دونوں سے جو گفتگو ہوئی اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت جنگ کی نوبت تک نہ پہنچے. پھر امریکہ اس جنگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نسخہ بھی تجویز کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کا آپس میں تعلقات دوبارہ بحال ہوں اور دونوں ممالک اس واقعے میں جو ملوث لوگ ہیں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. بھارت ان جملوں کو اپنی فتح سمجھ رہا ہے، پاکستان ان جملوں کو اپنی فتح سمجھ رہا ہے کہ دیکھیے امریکہ نے پاکستان کو ذمہ دار قرار نہیں دیا. بھارت کہتا ہے کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کرے اور کنڈیم کرے. پاکستان اس کو کر چکا ہے. اپنی اپنی توجہ ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ امریکہ فی الحال خطے میں جنگ نہیں چاہ رہا. 3 بڑی قوتوں کی اس میں اب انٹری ہوئی ہے، بالخصوص یہ امریکہ بہادر کی جانب سے. اور پھر جو چینی سفیر کی آج پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ انہوں نے بھی تنازع کو صلح صفائی سے نمٹانے کی بات کی ہے. اور جو پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون ہے اس حوالے سے بھی البتہ اس میں بات ہوئی. KSA کا میں ذکر کر چکا ہوں سعودی عرب کا پچھلے 2 ویلاگز میں کہ سعودی وزیر خارجہ اور سعودی حکومت بھی نہیں چاہتی، ان کی بھاری سرمایہ کاری ہے بھارت میں، وہ بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ اس خطے میں جنگ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جو مودی کو جو جنون چڑھا ہوا ہے اس جنون کو شانت کیسے کرنا ہے. اسی لیے کبھی رافیل اڑائے جاتے ہیں، کبھی جنگی مشقیں کی جاتی ہیں، کبھی LSV کو گرمایا جاتا ہے، کبھی فوج کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے. اور تو اور جو سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے اوپر جو تماشا جاری ہے اس کو بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے. ایک ٹی وی پروگرام کو میں کلپ دیکھ رہا تھا، انڈیا پاکستان کے 2 گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے ہاتھ میں ترشول پکڑا ہوا تھا، ایک نے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی تھی. ایک دوسرے کو وہ ٹی وی چینل کے اوپر دکھا رہے تھے کہ میں تیرا کر لینا صاحب تھا. تقریباً گالی نکال رہے تھے ایک دوسرے کو. اس حد تک پاگل پن میں مبتلا کر رکھا ہے انڈین چینلز نے اپنی جنتا کو، ٹو پلیز دیئر ایگو، ٹو پلیز دیئر اینگر اور ٹو پلیز دیئر میڈنس. کوئی حد ہی نہیں ہے. پاگل پن انڈین میڈیا جتنا رچایا ہوا ہے اتنا ان ریئل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ IPL والی جو کہانی ہے اس میں دم ہے. جب تک IPL کھیلی جا رہی ہے بھارت میں، میرا خیال یہ ہے اور ذاتی رائے ہے کہ تب تک بھارت کوئی سنجیدہ اور بڑا حملہ نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا جواب پھر پاکستان دے گا اور جواب کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی. اب تیسرا اور اہم ترین جو معاملہ ہے جو میں نے آج ڈسکس آپ سے کرنا ہے وہ جڑا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. حکومتی اتحادی ہیں باپ پارٹی کے سینیٹر ہیں دنیش کمار جی. ان کا ہمارے ایئر وائے کے ایک دوست نے انٹرویو کیا. انہوں نے جہاں ظاہری بات ہے اس ساری صورتحال پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہاں انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو قومی جو مشاورت ہے اس کا حصہ بنایا جائے، ان کو عارضی ریلیف دیا جائے، ان کی وجہ سے جو پیغام جائے گا بڑا اہم ہوگا. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا سامنے تو اس کی گونج انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملی تھی. آج اصل میں جمعرات کا دن ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو سید فخر جہان، سہیل خان، شاہد خٹک، میاں غوث، سردار اظہر طارق، بلال عمر بودلہ، ان کی فہرست PTI نے جمع کروائی تھی. یہ سارے وکلا ہیں ملاقات کے لیے، بہنوں کا ملاقات کا بھی دن تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان میں سے کسی شخص کی آج ملاقات نہیں ہو پائی اڈیالہ میں بیٹھے عمران خان صاحب سے. موسم بھی وہاں خراب ہوا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور بجلی کڑک رہی ہے، لیکن شاہد خٹک آخری اطلاع تک وہاں موجود تھے. کسی شخص کی بھی ملاقات نہیں ہو پائی. ایک طرف اگر آپ قومی یکجہتی مانگتے ہیں، ایک طرف اگر آپ اتحاد مانگتے ہیں، ایک طرف بھارت جنگ آپ کے اوپر نافذ کر رہا ہے اور دوسری جانب ہم جو ڈیو رائٹ ہے، جو عدالتی احکامات ہیں، اس کے باوجود بھی عمران خان سے ان کے وکلا، ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے.
میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ایسے کون سے مشیر ہیں سرکار کے یا ان فیصلہ سازوں کے جو اس وقت بھی یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال ہے. البتہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی ہے اس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا آج ہی کے دن شیخ وقاص اکرم نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے. بھارتی دھمکیوں کے جواب میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے. ایسے وقت میں جب قومی اتحاد اور قابل اعتماد قیادت ناگزیر ہے، ملک کی قیادت ایک خاموش اور غافل حکومت کر رہی ہے، جبکہ سب کا سب سے قابل اعتماد رہنما پابند سلاسل ہے. یعنی اس صورتحال میں جو سب سے قابل اعتماد رہنما عمران خان ہے وہ پابند سلاسل ہیں. حکومت کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ بحران کی اس گھڑی میں عمران خان کی قیادت ناگزیر ہے. ان کو قید تنہائی میں رکھنا محض ناانصافی نہیں، یہ ملک اور قوم سے دشمنی ہے. اور پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کی فوری رہائی کی جائے تاکہ قوم اپنی مقدس سرحدوں کے دفاع میں متحد ہو سکے. یعنی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے قوم کو متحد کرنا ہے تو خان صاحب کو رہا کیا جائے. دو چیزیں اور ہیں اس سلسلے میں. ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے عمران خان صاحب کی جو سزا کے خلاف اپیل ہے، اس بارے میں خبر آئی ہوئی ہے ایک تفصیل کے ساتھ کہ 2025 میں بھی یہ مقرر ہونے کا امکان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو فہرستیں ہیں، جو کیسز پینڈنگ ہیں، ان کی پینڈنسی کو دیکھتے ہوئے کچھ چینلز نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور وہ رپورٹ اس کے بعد سامنے آئی ہے. خلاصہ ہی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ 2025 میں فی الحال امکان نہیں ہے انٹل انلیس کہ کوئی معاملہ فہمی اور اعتماد نہ ہو جائے اور ان کی اپیل جلد لگ جائے. فی الحال اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا. عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے چرچل کا حوالہ دیا ہے کہ جب جرمن طیارے دوسری جنگ عظیم کے دوران بمباری کر رہے تھے تو چرچل نے کیا کہا تھا، اگر ہماری عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو ہمیں شکست نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر کچھ لوگوں نے گروک سے ہیلپ لی جو ایکس کا ریسرچ انجن ہے، سرچ انجن ہے، تو اس نے کہا چرچل نے یہ جملے نہیں لکھے، لیکن مفہوم جو انہوں نے لکھا وہ درست لکھا ہوا کیونکہ دنیا بھر کی جو سیانے دانشور لوگ ہیں اس کو مانتے ہیں. جانے سے پہلے یہ سنیں کہ را کا جو پہلگام کے اوپر پلان تھا وہ خفیہ دستاویزات منظر عام پر آ گئی ہیں. یہ پول کھول دیا گیا ہے کہ کیسے را اور انڈیا جو ہے پہلگام کے پیچھے ملوث تھا. ٹیلی گرام پر یہ لیک دستاویزات ہیں اور یہ فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی ایجنسی را کا کردار ہے جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ان دستاویزات میں جو سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی ہیں. یہ دستاویزات میں بتایا گیا کہ پاکستان مخالف بیانیہ میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے. اس کے مطابق آئی ایس آئی پر الزام ڈالنا ہے اور پاکستان کے اوپر ذمہ داری عائد کرنی ہے. ان دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارتی حکومت سوشل میڈیا پر جو لیک ہو رہی ہیں یہ دستاویزات اس کی تحقیقات بھی شروع کر چکی ہے. ان انکشافات میں بتایا گیا ہے کہ سائی آپس کا ٹائٹل دیا گیا اس بیانیے کو، اس پلان آف ایکشن کو، کہ واقعہ یوں مرتب کرنا ہے کہ یہ ریاست سمیت غیر مسلموں پر حملہ بن کر ابھرے اور ایسا ہی ہوا. یہ دستاویزات جو ہیں جو ٹیلی گرام پر لیک ہوئی یہ بھی سوشل میڈیا کی زینت بن چکی ہیں. فی الحال میں اس ویکینڈ پہ جبکہ جمعہ ہفتہ اتوار آ رہا ہے فوری طور پر کوئی بڑا خدشہ نہیں دیکھ رہا. وجوہات میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. انٹرنیشنل پاورز آر ان ایکشن. البتہ جواب ایک دوسرے کو ضرور دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے ایک دوسرے پر پابندیاں عائد کرنے کے بعد. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.